اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابطال الوہیت مسیح از میم الف کہلو. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 13 جولائی 2023. خدا تعالیٰ اپنی صفات کاملہ میں تقسیم نہیں ہو سکتا. اس کی صفات تامہ کاملہ میں سے ایک صفت بھی رہ جائے اس پر خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا. 22 مئی تا 5 جون 1893 اہل اسلام اور عیسائیان امرتسر کے مابین بمقام کوٹھی ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک امرتسر مناظرہ ہوا، جس میں اہل اسلام کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب اور عیسائیوں کی جانب سے ڈپٹی عبداللہ آتم صاحب کے مابین تحریری پرچوں کا تبادلہ ہوا. یہ مناظرہ جنگ مقدس کے نام سے شائع شدہ ہے. اس میں حضرت اقدس مسیح موعود نے ابطال الوہیت مسیح کے حوالہ سے جو دلائل حقہ دیے ہیں وہ خلاصتاً نظر قارئین ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط مباحثہ میں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ واضح ہو کہ اس بحث میں یہ ضروری ہوگا کہ جو ہماری طرف سے سوال ہو یا ڈپٹی صاحب کی طرف سے جواب ہو وہ اپنی طرف سے نہ ہو بلکہ اپنی اپنی کتاب کے حوالہ سے ہو، جس کو فریق ثانی حجت سمجھتا ہے. اور ایسا ہی ہر ایک دلیل اور ہر ایک دعویٰ جو پیش کیا جاوے وہ بھی اس التزام سے ہو، غرض کوئی فریق اپنی اس کتاب سے باہر نہ جائے جس کا بیان بطور حجت ہو سکتا ہے. قارئین پر واضح رہے کہ حضرت صاحب اس شرط پر مباحثہ میں پورے طور پر کاربند رہے، لیکن ڈپٹی صاحب اس میں گریز پا دکھائی دیے. دلیل نمبر 1، قیاس استقرائی. قیاس استقرائی دنیا کے حقائق ثابت کرنے کے لیے اول درجہ کا مقام رکھتا ہے. جیسا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی مسیح ابن مریم میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ وہ صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے. آپ فرماتے ہیں تم نظر اٹھا کر دیکھو کہ جب سے یہ سلسلہ تبلیغ اور کلام الہی کے نزول کا شروع ہوا ہے ہمیشہ اور قدیم سے انسان ہی رسالت کا مرتبہ پا کر دنیا میں آتے رہے ہیں، یا کبھی اللہ کا بیٹا بھی آیا ہے. اور خلط کا لفظ بھی اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جہاں تک تمہاری نظر تاریخی سلسلہ کو دیکھنے کی وفا کر سکتی ہے اور گزشتہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکتے ہو، خوب سوچو اور سمجھو کہ کبھی یہ سلسلہ ٹوٹا بھی ہے. کیا تم کوئی ایسی نظیر پیش بھی کر سکتے ہو جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ امر ممکنات میں سے ہے، پہلے بھی کبھی ہوتا آیا ہے؟ دلیل نمبر 2، اگر بائبل کے تمام انبیاء اور صلحاء جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے بیٹے یا خدا ہونے کی تھی یہ حقیقی معنوں پر حمل کر لیے جائیں تو اس صورت میں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی عادت بھی ہے کہ وہ بیٹے بھی بھیجا کرتا ہے، بلکہ بیٹے کیا کبھی کبھی بیٹیاں بھی. دلیل نمبر 3، امہ صدیقہ. والدہ حضرت مسیح راست باز تھیں. اگر حضرت مسیح کو حقیقی بیٹا فرض کر لیا جائے تو پھر یہ ضروری امر ہے کہ وہ دوسروں کی طرح ایسی انسانی والدہ کے تولد میں محتاج نہ ہو، کیونکہ نو سے نو پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان سے انسان اور گھوڑا سے گھوڑا. دلیل نمبر 4، کانا یا کولان الطعام. دونوں حضرت مسیح اور آپ کی والدہ صدیقہ کھانا کھایا کرتے تھے. کھانے کا محتاج اس لیے کہ پہلا جسم چند سال میں تحلیل ہو کر نیا جسم آ جاتا ہے، یعنی انسانی جسم متغیر حالت میں رہتا ہے. غذا کا اثر روح پر بھی ہے اور روح جسم پر اثر ڈالتی ہے، اور کبھی جسم روح پر اثر ڈالتا ہے. اب یہ خدائی مرتبے سے بعید ہے کہ اللہ کا جسم بھی ہمیشہ اڑتا رہے، کھانے کا محتاج بھی ہو. حضرت مسیح کو
انسانی حاجات بھی لاحق تھیں جو خدا کی ذات میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ کیا ان دردوں اور دکھوں کے باوجود وہ خدا تھے یا ابن اللہ؟ بھوک بھی ایک درد ہے۔ دلیل نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ابدی ہیں اور وہ ان سے کام لے سکتا ہے۔ اس میں قوت عموم پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دلیل نمبر 6، انسان با اعتبار جسم کے انسان نہیں بلکہ با اعتبار روح کے انسان کہلاتا ہے۔ جسم کے ساتھ کہلاتا تو 60 برس کی عمر میں وہ کچھ اور ہی بن جاتا، زید و بکر نہ رہتا۔ اس لیے مسیح نے تولد کے وقت جو جسم پایا وہ کفارہ نہ ہو سکا، کیونکہ 30 سال کی عمر میں اسے اور جسم ملا اور اسی جسم کے ساتھ موافق انجیل مصلوب ہوا۔ دلیل نمبر 7، اگر حضرت مسیح کی روح انسانی روح کی سی نہیں ہے اور انہوں نے مریم صدیقہ کے رحم میں اس طریق اور قانون قدرت سے روح حاصل نہیں کی جس طرح سے انسان حاصل کرتے ہیں، تو ثبوت دینا چاہیے کہ ان کے جنین کا نشو و نما پانا کس نرالے طریق سے تھا۔ دلیل نمبر 8، خدا تعالیٰ اپنی صفات کاملہ میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اس کی صفات تامہ کاملہ میں سے ایک صفت بھی رہ جائے اس پر خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تقسیم کہ باپ کامل، روح القدس کامل، ابن اللہ کامل، اس تقسیم کے کیا معنی ہیں اور 3 ناموں کی وجہ کیا ہے؟ تفریق ناموں کی چاہتی ہے کسی صفت میں کمی بیشی ہو۔ دلیل نمبر 9، اگر کسی صفت میں کمی بیشی نہیں ہے تو پھر ان تینوں اقنوم میں مابہل امتیاز کون ہے؟ اب جس کو مابہل امتیاز قرار دیں گے وہ صفت ہوگی جو اس ذات میں پائی جانی چاہیے جو خدا کہلاتا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے نام تجویز کرنا لغو ہو جاتا ہے۔ دلیل نمبر 10، یوحنا باب 10 آیت 35 میں جب یہود نے مسیح سے اس کی ابنیت سے متعلق سوال کیا تو انہیں جواب دیتے کہ ہاں میں حقیقی ابن اللہ ہوں، بلکہ جواب میں کہا کہ تمہیں تو خدا کہا گیا ہے اور مجھے بیٹا، تو تم خطاب میں مجھ سے بڑھ کر ہو۔ دلیل نمبر 11، اگر یہ کہو کہ پہلے تو نہیں مگر اب آیا ہے تو فن مناظرہ میں اس کا نام ہے مصادرہ علی المطلوب، یعنی جو امر متنازع فی ہے اسے ہی بطور دلیل پیش کرنا۔ زیر بحث تو یہ ہے کہ حضرت مسیح اس سلسلہ متصلہ مرفوعہ یعنی قیاس استقراء کو توڑ کر کیوں کر بحیثیت ابن اللہ دنیا میں آ گئے۔ دلیل نمبر 12، اگر حضرت مسیح کو حضرت آدم کے ساتھ مشابہ کرنا ہے اور اس نظیر سے فائدہ اٹھانا مد نظر ہے تو جس طرح دلائل عقلیہ سے انتہائی سلسلہ نوع انسانی کا حضرت آدم کی پیدائش خاص تسلیم کی گئی ہے، اسی طرح حضرت مسیح کا ابن اللہ ہونا یا خدا ہونا اور سلسلہ سابقہ منسّہ مثبتہ کو توڑ کر بحیثیت خدائی و بنیت خدا تعالیٰ کا دنیا میں آنا ثابت کر دے۔ دلیل نمبر 13، انجیل سے آیا ہے کہ یسوع میں انسانی کمزوریاں تھیں، مثلا عالم الغیب نہ ہونا، صاحب قادر مطلق نہ ہونا، یعنی زبدی کی ماں کی درخواست رد کرنا۔ دلیل نمبر 14، علم روح کی صفت ہے، اگر اس میں اللہ کی روح تھی بلکہ خود اللہ تھے تو قیامت سے لا علمی کا انکار کیوں کیا، نیک ہونے کا انکار کیوں کیا، صلیب سے بچنے کی دعا کی؟ جب یہودیوں نے نشان مانگا تو آہ کھینچ کر کہا اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ مرکز باب 8۔ دلیل نمبر 15، کیا مسیح میں 2 روحیں تھیں، ایک کامل انسان کی اور ایک خدا تعالیٰ کی؟ اس طرح گویا مسیح کے جسم کی 2 روحیں مدبر تھیں۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ان کی روح تھی تو انسان کامل کن معنوں میں ہوئے؟ دلیل نمبر 16، اگر در حقیقت انسانی روح رکھتے تھے وہی مدبر جسم تھی
اور وہی روح مصلوب ہوتے وقت ایلی ایلی پکارتے جان دی تھی تو خدائی روح کس شمار میں؟ دونوں صورتوں میں انسان ہوئے تو خدا نہ تھے، خدا ہوئے تو انسان نہ ہوئے۔ دلیل نمبر 17، باپ کامل، روح القدس کامل، بیٹا کامل، تینوں کے ملنے سے اکمل ہونا چاہیے۔ مثلا 3 چیزیں 3 سیر ہوں تو وہ 9 سیر ہوں گی۔ دلیل نمبر 19، کیا مسیح مظہر اللہ روح القدس سے پہلے تھے یا نزول کے بعد میں ہوئے؟ دلیل نمبر 20، اگر روح القدس کا نزول انسان کو خدا اور مظہر اللہ بنا دیتا ہے تو حضرت یحییٰ، زکریا، یوسف، یوشع بن نون اور حواری خدا ٹھہریں گے۔ دلیل نمبر 21، کیا سلسلہ نبوت میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی خدا، روح القدس اور نبی؟ مسیح کی خصوصیت کہاں رہی؟ دلیل نمبر 22، اب جب کہ تینوں اکنوم کامل بھی ہیں اور تینوں میں ارادہ کی صفت موجود ہے، اب باپ ارادہ کرنے والا، ابن ارادہ کرنے والا، روح القدس ارادہ کرنے والا، اب باوجود اس حقیقی تفریق کے اتحاد ماہیت کیوں کر ہوا؟ بے نظیری اور نظیر بے حدی میں کوئی حقیقی تفریق قرار نہیں دی گئی، وہ کیوں کر یہاں صادق آ سکتی ہے؟ دلیل نمبر 23، کلام مجسم ہوا تو پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت مسیح کا جسم بھی خدا تھا، تو یہ یک نہ شد 2 شد ہوئے۔